بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ سے مخاطب۔ سب سے پہلے یہ درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچیں۔ مسلم لیگ نون اپنے نظریے سے انحراف کر چکی ہے۔ مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کے بیانیے سے پھر چکی ہے، پھرتی رہی ہے۔ یہ وہ تنقید ہے جو مسلم لیگ نون پر ان دنوں مسلسل ہو رہی ہے۔ یہ تنقید گزشتہ دنوں بہت تیز ہوئی جب سہیل وڑائچ صاحب نے ایک کالم لکھا اور اس کالم کا عنوان تھا شہباز شریف کہاں کھڑے ہیں۔ اس کالم کے بعد نہ صرف میاں شہباز شریف پر مسلم لیگ نون پر بری طرح سے تنقید ہوئی، خود مسلم لیگ نون کے حلقوں نے تنقید کی، بلکہ سہیل وڑائچ صاحب پر بھی بہت تنقید کی گئی۔ مسلم لیگ نون پر تو اس حد تک تنقید کی گئی کہ مسلم لیگ نون نے میاں شہباز شریف صاحب کی اس گفتگو کے حوالے سے سہیل وڑائچ صاحب کو بھی تقریباً جھٹلا دیا، اور مسلم لیگ نون نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ سیاق و سباق سے ہٹ کر ہے، تقریباً اسے بددیانتی کہتے ہیں، یہ الفاظ استعمال نہیں کیے گئے۔ اب آج روزنامہ جنگ میں سہیل وڑائچ صاحب نے ایک اور کالم لکھا ہے۔ یہ کالم بہت اہم ہے۔ اس کالم کے بعد کچھ چیزوں پر سوالات اٹھتے ہیں جن میں میاں شہباز شریف صاحب کا اپنا کردار اس کالم کے بعد، اور پھر مسلم لیگ نون کے کچھ لوگوں کا کردار اور مسلم لیگ نون کی سیاست پر جہاں بات ہوئی ہے وہاں سہیل وڑائچ صاحب نے چھری اور سیب کی بحث پر جو میاں شہباز شریف صاحب کو ایک بار پھر تھوڑا سا سپورٹ کیا ہے، وہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ وہ ادارے پر تنقید کر رہے ہیں، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ سہیل وڑائچ صاحب لکھتے ہیں کوئی 20 روز پہلے 18 اپریل 2020 کو شہباز شریف کہاں کھڑے ہیں کے عنوان سے میرا ایک کالم شائع ہوا۔ شائع ہونے کے بعد اس کالم پر تبصروں، تجزیوں، ٹاک شوز اور الزامات کی بھرمار ہو گئی۔ 3 ہفتے ہونے کو ہیں، یہ طوفان ابھی تک تھما نہیں۔ میں نے صبر سے کام لیا مگر اب کئی لوگ اشاروں کنایوں میں ذاتیات پر اتر آئے ہیں، اس لیے جواب دینا لازم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد سہیل وڑائچ صاحب نے کچھ صحافیوں کے حوالے لکھے ہیں۔ سہیل وڑائچ صاحب لکھتے ہیں کہ انہوں نے تنقید کی، کیا کیا، اسے جو ہے وہ یہ بھی کہہ دیا کہ وہ شریفوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ ایک صاحب نے جو ہے وہ صحافتی نظریے سے پرکھنا چاہیے تھا، نہیں پرکھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ معاملات کی سنگینی وغیرہ کی بات ہو رہی ہے، تو شہباز شریف صاحب کا بھی ایک کردار ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے کالم کا ٹائٹل شہباز شریف صاحب تھے۔ شہباز شریف صاحب نے با کمال مہربانی شائع شدہ مواد کی تردید نہیں کی بلکہ میرا بھرم رکھنے کی خاطر کوشش کی کہ اس معاملے پر پانی ڈالا جائے۔ یہاں تک تو سہیل وڑائچ صاحب شہباز شریف صاحب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ انہوں نے کوشش کی کہ معاملے پر پانی ڈالا جائے، تاہم انہوں نے کالم کے مندرجات کی سنگینی کو کم کرنے کے لیے اسے نجی ملاقات قرار دے دیا۔ شہباز شریف نے سہیل وڑائچ سے ہونے والی ملاقات کو نجی ملاقات قرار دے دیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سجاد میر صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ سہیل وڑائچ صاحب نے فون کیا اور فون کر کے کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں، اور پھر شہباز شریف نے ملنے کے لیے بلا لیا۔ ملاقات میں گفتگو ہوئی۔ سہیل وڑائچ صاحب نے خود بھی یہ لکھا ہے کہ یہ انٹرویو نہیں تھا، میں نے اسے انٹرویو کے انداز میں پیش کیا ہے۔ تو لکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف نے اسے نجی ملاقات قرار دیا، حالانکہ یہ ایک سراسر صحافتی ملاقات تھی۔ شہباز شریف کہہ رہے ہیں نجی ملاقات تھی، سہیل وڑائچ کہہ رہے ہیں یہ سراسر ایک صحافتی ملاقات تھی۔ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے وہ پھر لکھتے ہیں اور سیدھی شہباز شریف صاحب پر چوٹ کرتے ہوئے لکھتے ہیں اس ملاقات میں شعر و شاعری اور عشق و محبت کے موضوعات پر بات نہیں ہوئی، نہ ہی اس ملاقات کا مقصد کیک اور پیسٹری کھانا تھا۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ اس ملاقات میں سیاست پر گفتگو ہوئی اور شہباز شریف بار بار کہتے رہے کہ گفتگو کے کچھ حصے آف دا ریکارڈ ہیں۔ اس ناچیز کالم نگار نے صحافتی آداب اور اخلاقیات کے مطابق آف دا ریکارڈ کو سینے میں رکھا، جو کچھ آن دا ریکارڈ تھا اسے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ یعنی مسلم لیگ نون جو یہ کہہ رہی ہے کہ سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا، جھوٹ بول رہی ہے مسلم لیگ نون، اس لیے کہ سہیل وڑائچ صاحب کہہ رہے ہیں جو کچھ آن دا ریکارڈ تھا وہ پیش کیا گیا ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب نے سہیل وڑائچ صاحب کے مطابق مانا تھا کہ 2 صحافی پیغام لائے تھے اور کہا تھا حضور والا وزیر اعظم بن جائیے، وہ لوگ آپ کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں۔ کب بنانا چاہتے ہیں؟ انتخابات سے 1 مہینہ پہلے۔ ووٹ کو عزت دو کی پرچی پھاڑ کے پھینک دی تھی میاں شہباز شریف صاحب نے
جو اپنی کابینہ بھی فائنل کر چکے تھے. سہیل وڑائچ صاحب ایک بار پھر لکھ رہے ہیں. وہ یہ لکھتے ہیں کہ کالم پر تنقید ہوئی. محاورتاً میرا لہو بہنے لگا تو شہباز شریف نے دستانے پہن لیے. یعنی جب سہیل وڑائچ صاحب کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا اور سہیل وڑائچ صاحب کی عزت پر حملہ آور ہوئے لوگ سوشل میڈیا پر، اخباروں میں، کالمز میں، ٹی وی چینلز پر بات کرتے ہوئے، تو پھر شہباز شریف نے دستانے پہن لیے. یہی دستور دنیا ہے. ایک بار پھر شہباز شریف صاحب پر وہ چوٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں آج بھی کالم کے ایک ایک لفظ کی صداقت پر قائم ہوں. کسی کو سوٹ نہیں کرتا تو چاہے وہ اس سے اون نہ کرے. یعنی اگر میاں صاحب آپ اب مکرنا چاہتے ہیں تو مکر جائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے لکھا ہے وہ آپ نے کہا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ پارٹی کی وفاداری میں، یہ جو مسلم لیگ نون کے لوگ کہہ رہے ہیں، عطا اللہ تارڑ نے کئی دفعہ کہا کہ سہیل وڑائچ صاحب نے سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا. وہ کہہ رہے ہیں پارٹی کی وفاداری میں جہاں رانا ثناء اللہ بولے وہاں عطا اللہ تارڑ جگہ جگہ تردیدیں کرتے پھر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ کو تو ہم آمریت کے لیے شمشیر برہنہ سمجھتے ہیں. وفاداری میں آ کر وہ اس ناچیز صحافی کی ساکھ کے لیے بروٹس کا خنجر نہ بنتے تو اچھا تھا. رانا ثناء اللہ صاحب نے ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے. پھر وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ نہ انہیں اس معاملے کا علم ہے، نہ وہ وہاں موجود تھے، تو پھر تردید کس بات کی. رانا صاحب، سہیل وڑائچ صاحب آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ تو تھے ہی نہیں، تو پھر آپ گواہی کس چکر میں دے رہے ہیں. پھر انہوں نے لکھا عطا اللہ تارڑ نوجوان ہیں، ابھی پارٹی قیادت نے انہیں لائل پور کا گھنٹہ گھر بنا دیا ہے. پارٹی کے وکیل بھی ہیں، ترجمان بھی ہیں، اور ساتھ ہی خیر سے صحافیوں کی خبریں سچی یا جھوٹی قرار دینے کا اختیار بھی انہوں نے اپنے ذمے لے لیا ہے. اپنے رتبے ضرور بلند کریں مگر کسی کو غلط ثابت کر کے نہیں. تو عطا اللہ تارڑ صاحب کو سہیل وڑائچ صاحب نے کہا ہے کہ آپ کو فیصل آباد کا گھنٹہ گھر بنا دیا ہے، 8 رستے وہاں آ کر ملتے ہیں. تو پارٹی نے آپ کو اتنی اہمیت دے دی ہے کہ سب آپ تک آتے ہیں، اور فیصل آباد کا گھنٹہ گھر بہت نمایاں ہے تو پارٹی نے آپ کو بہت نمایاں کر دیا ہے. آپ اپنا رتبہ اور بلند کریں، مگر آپ یہ مت کریں کہ دوسروں کو سچا جھوٹا ثابت کرنے کی ذمہ داری بھی لے لیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب آتے ہیں کالم کی تشریحات، تجزیات اور اعتراضات پر. انہوں نے شکوہ کیا کہ سنا تھا شہر مردہ ہو جائیں تو ہر کوئی مصلحت کی چادر اوڑھ لیتا ہے، قتل ہو جائے تو قاتل دستانے پہن لیتے ہیں. کچھ ایسا ہی اس کالم کے حوالے سے ہوا. ہر کسی نے شہباز شریف پر اعتراض کیا کہ وہ کابینہ کے نام کیوں زیر بحث لاتے رہے، انتخابات سے 1 مہینہ پہلے خفیہ ملاقاتیں کیوں کرتے رہے، کیا ڈیل کر رہے تھے جو پوری نہیں ہو سکی، وغیرہ وغیرہ. انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے ہاں سب سیب پر اعتراض کرتے ہیں کہ تم اس طرح سے کیوں کٹے، چاقو سے کوئی نہیں پوچھتا. تو چاقو نے تو سہیل وڑائچ صاحب، اب میرا آپ سے بھی سوال ہے طالب علم کی حیثیت سے، کہ چاقو نے تو نہیں کہا تھا کہ ووٹ کو عزت دو. چاقو نے تو کبھی نہیں کہا تھا کہ جی ٹی روڈ پر نکلیں گے. چاقو نے 5 لوگوں کی بات نہیں کی تھی. چاقو نے آ کر ووٹ نہیں مانگا تھا. یہ جو لوگوں سے ووٹ مانگ رہے تھے، ووٹ کی عزت، خدمت کو ووٹ، ووٹ کو عزت دو، ان لوگوں نے اپنی کابینہ فائنل کر لی تھی، انتخابات سے 1 مہینہ پہلے فائنل کر لی تھی. یہ جو میاں نواز شریف صاحب کا مبینہ، وہ بیان بھی خود ہی کرتے ہیں لیکن نظریہ ہے جو کہ اصل میں نہیں ہے، اس سے انحراف کیا تھا میاں شہباز شریف صاحب نے. بالکل اسی طرح جس طرح میاں نواز شریف اپنے نظریے سے انحراف کرتے ہیں، جس طرح حامد میر صاحب نے کہا تھا کہ یہ 2019 کا نواز شریف ہے، یہ واپس نہیں جائے گا، اور چلے گئے. جنہیں انجائنا کے ایپیسوڈز ہفتے میں کئی ایپیسوڈز ہو رہے تھے، وہ اب ٹھیک ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں، اگر وہ بیمار ہیں تو شفا دے اور انہیں ٹھیک رکھے. لیکن سہیل وڑائچ صاحب، یہ جو آپ لکھ رہے ہیں دست قاتل پر کسی کو اعتراض نہیں، اعتراض یہ ہے کہ مقتول کی گردن موٹی کیوں تھی. واہ بھائی واہ، کیا دلائل اور کیا تشریحات. یا ابو العجبی تیرا آسرا. تو پھر یہ جو مقتول کی گردن موٹی ہے، اس گردن نے ہی کہا تھا کہ دبیں گے نہیں، جھکیں گے نہیں، ڈٹ کر کھڑے رہیں گے. یہ گردن جھک گئی ہے، یہ گردن خود کٹنے کو تیار ہے، اور یہ خود اپنی تضحیک کا سامان لوگوں کو کرنے کا موقع دے رہے ہیں. تو پھر کیوں نہ ہو. یہ جس نظریے پر لوگوں کو بلا رہے تھے، اس نظریے پر خود نہیں کھڑے ہوئے، تو پھر ان کی یہ تضحیک، اس پر اپنی تمام تر شکایتوں کے باوجود بھی
آپ کو اعتراض کیوں؟ اور پھر جس ادارے پر، اور یہ بھی مبینہ ہے کہ لوگ بھیجے گئے تھے، یعنی سہیل وڑائچ صاحب، میاں شہباز شریف صاحب جو راتوں کی تاریکی میں جا کے ملاقاتیں کرتے ہیں، ان کو پیغام دینے کے لیے 2 صحافیوں کی ضرورت ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ابھیشیک بچن کی بلف ماسٹر تھی، اس سے زیادہ بڑا بلف شہباز شریف صاحب نے مارا ہے۔ تو راتوں کی تاریکی میں ملاقات کرنے والے سے پیغام رسانی کے لیے، بات کرنے کے لیے 2 صحافیوں کی ضرورت ہے۔ یہ شہباز شریف صاحب نے غلط بیانی سے کام لیا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوا ہے، یا ان 2 صحافیوں نے غلط بیانی سے کام لیا ہے کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ وزیر اعظم بن جائیے۔ بہرحال یہ سہیل وڑائچ صاحب کے آج کے شکوے پر میرا ویلاگ تھا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، اور تب تک آپ سے یہی کہنا تھا کہ آپ کمنٹس کرتے ہیں، آپ سوال کرتے ہیں، آپ اپنی رائے دیتے ہیں، آپ تنقید بھی کرتے ہیں۔ اس سلسلے کو جاری رکھیے، کیونکہ دس کیپس می گائیڈنگ۔ آپ سے ملتے ہیں اگلی ویلاگ میں۔